سید الانبیاء واشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین قال اللہ تعالی فی مقام آخر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما مل کر عبرت واسطہ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حمد و صلوات کے بعد میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہاں پر مفسرین کرام عبادت سے مراد معرفت الہی لیتے ہیں، یعنی جن و انس کی پیدائش کا مقصد معرفت الہی ہے۔ معرفت الہی یعنی اللہ کی پہچان کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم جس چیز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں وہ معرفت الہی کا حصول ہے، یعنی ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جب ہم محفل سجاتے ہیں، ہمارا اصل میں جو مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایسا پیارا تزکیہ فرمایا، ایسا قلوب کو منور فرمایا کہ صحابہ کرام سارے کے سارے معرفت الہی کے ایسی بلندی پر پہنچ گئے کہ نہ اس بلندی تک آج تک کوئی پہنچا نہ کبھی پہنچ سکے گا۔ یعنی ایسی معرفت حاصل کی صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہ کوئی آج تک ایسی بلندی حاصل نہ کر سکا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی نزل کرم کا نتیجہ تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، معرفت الہی کے لیے دو چیزیں ابتدا میں بہت ہی ضروری ہیں، بلکہ ابتدا کیا ساری زندگی کے لیے، اس کے بغیر بندہ اللہ کی پہچان حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ ایک سچائی اور دوسرا حلال کمائی، یہ دو چیزیں تصوف کے لیے اور معرفت الہی کے لیے شرط ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں مومن کنجوس یا بخیل ہو سکتا ہے۔ یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، لا، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایمان کی یہ نشانی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ ہی بولے گا۔
میرے دوستوں، جو حرام کمائی سے اپنا پیٹ پالتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کے فرمان علی شان کے مفہوم کے مطابق اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ ایک شخص کعبے میں جا کر گڑ گڑا کر روتا ہے، غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا مانگتا ہے، اللہ سے التجائے کرتا ہے، اتنا روتا ہے کہ اس کی چہرہ آنسو سے بھیگ جاتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے پیٹ میں لقمہ حرام ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس کی اتنی وعیدیں ہیں کہ جب ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوگی، ہم پر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اگر ہمارے پیٹ میں لقمہ حرام کا ہوگا تو ہم کیسے اللہ کو راضی کر کے اس پریشانی کو دور کریں گے؟ تو سب سے پہلے اس حرام کمائی سے بچنا ہے۔ ہم نے اپنا روزگار، اپنے رزق کو دیکھنا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ کیسے آ رہا ہے، ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم کیا کما رہے ہیں۔ اگر معرفت الہی ہمارا مقصود ہے تو اس پر ہمیں کڑی نظر رکھنی پڑے گی۔ حضرت معروف کرخی علیہ الرحمہ پاک بغداد کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے پاس بڑے لوگ آتے تھے معرفت الہی کے حصول کی کوشش میں، آپ کی صحبت میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ بغداد میں قحط ہو گیا تو لوگوں نے آ کر عرض کی، حضور مہربانی فرمائیں، اتنے عرصے سے بارش نہیں ہوئی، قحط سالی کا دورہ ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، وہ سامنے ایک پرچون والا ہے، اسے جا کر میرا کہو کہ وہ دعا کریں۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے، لیکن حکم تھا مرشد کا، وہ چلے گئے اس کے پاس۔ تو اس سے جا کر عرض کی کہ جناب آپ دعا فرما دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش دے دے۔ تو اس نے کہا، مجھے تو الفاظ ادا کرنا بھی نہیں آتے، میں کیسے دعا کر سکتا ہوں، جاؤ میرے پیر سے جا کر دعا کرواؤ، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ تو لوگوں نے کہا، آپ کے پیر و مرشد ہی نے تو بھیجا ہے آپ کے پاس۔ تو اس نے کہا، اگر میرے پیر و مرشد نے بھیجا ہے تو میں ضرور دعا کروں گا۔ اس نے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں دعا مانگنا شروع کی، ابھی ہاتھ چہرے پر پہنچے نہیں تھے، اللہ نے بارش عطا کر دی۔ کیا تھا، لوگ حیران تھے۔ اب جو سلوک کے راستے پر چلنے والے لوگ تھے، جو اہل معرفت تھے، وہ بڑے حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ کیا ہے، یہ تو بندہ بڑا سادہ ہے، ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، نہ کوئی تہجد ہے، نہ کوئی اور معاملہ ہے، وجہ کیا ہے؟ جا کر اپنے پیر و مرشد سے عرض کی تو انہوں نے بتایا، میں 35 سال سے دیکھ رہا ہوں، یہ جب بھی سودا تولتا ہے بڑی ایمانداری سے تولتا ہے اور کوشش کرتا ہے اپنے رزق میں حرام شامل نہ ہو، بڑی ایمانداری سے تولتا ہے، اللہ سے ڈر کر سودا دیتا ہے، کہیں کمی بیشی نہ ہو جائے اور میرے مال میں حرام شامل نہ ہو جائے۔ اس ڈر کی وجہ سے اللہ نے اس کو مستجاب الدعوات بنا دیا۔ حلال کمائی کا اتنا اثر ہوا کہ آپ 5 وقت نماز پڑھنے والا، اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن جو حرام کی کمائی اپنے پیٹ میں لے کر جاتا ہے، حرام رزق اپنے پیٹ میں لے کر جاتا ہے، چاہے جتنی بھی نمازیں روزے پڑھتا رہے، تہجد کرتا رہے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنی روزی کو حلال طریقے سے کمانا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین کے نام سے مشہور ہو چکے تھے۔ آپ کا نام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، لیکن لوگ آپ کو صادق بھی کہتے تھے، آپ کو امین بھی کہتے تھے۔ یہ جو میں بات بتا رہا ہوں کہ سچائی۔ اب دیکھیں، آقا علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن جو مشرکین ہیں، جو کافر ہیں، آپ کو سچا جانتے ہیں، اور یہ ان کے دل میں یقین ہے کہ آقا علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ نے ایک گراؤنڈ بنایا، اعلان نبوت سے پہلے ایک گراؤنڈ بنایا، اپنی جو سیرت تھی وہ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ قرآن پاک میں فقط لبثتم فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون،
اب ہر کسی نے حضور سے نبوت کی دلیل مانگی، ایون کہ آپ کے جو رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے بھی آپ سے دلیل مانگی. تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ لوگوں تمہیں عقل نہیں ہے، میری ساری عمر تمہارے درمیان میں گزری ہے، کیا تم نے مجھ میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے، کوئی ایسی بات، کوئی جھوٹ دیکھا ہے؟ تم جانتے ہو کہ میں سچا ہوں، مجھے صادق بھی کہتے ہو، مجھے امین بھی کہتے ہو، پھر تم نبوت کی دلیل مانتے ہو. اب 40 سالہ دور میں آقا علیہ السلام نے ایسی زندگی گزاری کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ ہی بولا، کہ دشمن بھی گواہی دیتا تھا کہ آپ سچے ہیں، لیکن نبوت کی دلیل مانگتے تھے. جب آپ نے نبوت کیا، پوچھا، لوگوں کو جمع کیا کہ لوگوں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج آ رہی ہے، اگر میں کہوں فوج آ رہی ہے، کیا تم اس بات پر یقین کر لو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہم ضرور آپ کی بات پر یقین کریں گے کیونکہ آپ سچے ہیں. پھر آپ نے کہا تو میری بات سنو، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جب یہ بات کی تو جو سرداران مکہ تھے، کفار مشرکین، وہ واپس چل پڑے کہ یہ کس لیے آپ نے ہمیں بلا دیا، ہمارے معبودوں سے آپ ہمیں ہٹا رہے ہیں. ویسے جانتے تھے، مانتے تھے کہ آپ سچے ہیں، لیکن اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے انہوں نے حضور کی بات نہیں مانی. جب مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں کا قافلہ نجاشی بادشاہ، حبشہ میں نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچا، تو اس نے کہا کہ میں تحقیق تو کروں. اس نے کچھ مسلمانوں کو بلایا، بلکہ کہا اپنے وزیروں کو کہ کوئی مکے کا کوئی سردار اگر نظر آئے تو اس کو میرے پاس لے کر آؤ. حضرت ابو سفیان جنہوں نے اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ نجاشی بادشاہ کے پاس آئے. ان سے بادشاہ نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ، جو اعلان نبوت کیا ہے، حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھتا ہے کہ جو اعلان نبوت کیا ہے ان کے بارے میں مجھے بتاؤ. تو حضرت ابو سفیان جنہوں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ سب کچھ بتا دیا کہ انہوں نے تو بھائی کو دشمن بنا دیا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، ساری باتیں کی. کہتے ہیں میں نے ساری جتنا ہو سکتا تھا میں نے ان کے خلاف باتیں کی. پھر نجاشی نے پوچھا مجھے ایک بات بتاؤ، کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ اب دشمن ہیں، مقصد اس وقت کلمہ نہیں پڑھا، مشرکین کے ساتھ ٹھہرے تھے، لیکن وہ بھی سوچنے لگے اگر میں جھوٹ بولوں گا تو یہ نجاشی بادشاہ اس بات پر یقین نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کا شہرہ تو صادق اور امین کے نام سے ہے. میں اگر کہہ دیتا ہوں ہاں معاذ اللہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، تو یہ نجاشی بادشاہ کبھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا. تو اس نے بھی اس حقیقت کا اظہار کیا کہ ہاں حضور علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ تو وہاں صادق کے نام سے مشہور ہیں، آپ کو تو وہاں سچا صادق کہا جاتا ہے. تو اس نے بھی یہ تسلیم کیا. یہ سچائی، یہ دراصل یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے کہ یہاں تک کہ اس کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے. اتنی بڑی بات ہے. ہمارا نام اگر ہم سچ بولنے کی کوشش کریں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. سچ بے شک اس میں کچھ تکلیف ضرور آتی ہے، لیکن سچ بولنے میں اتنی بلندی ہے، اتنی درجات کی بلندی ہے کہ بندہ صدیقین میں نام اس کا لکھ دیا جاتا ہے. حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن ہے. جب غار ثور میں میرے آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے تو یہ غار میں کھانا پہنچایا کرتے تھے. ایک دفعہ دروازے پر دستک ہوئی. جب آپ غار ثور میں تشریف لے گئے تھے، دروازے پر دستک ہوئی، انہوں نے دروازہ کھولا، دیکھا تو ابو جہل اپنے لوگوں کے ساتھ آیا ٹھہرا ہے. بڑے روبدار آواز میں پوچھتا ہے، چونکہ وہ مکے کا سردار تھا، روبدار آواز میں پوچھتا ہے بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کہاں گیا ہے؟ بتاؤ مجھے.
تو یہ جو دوراہا تھا نا، یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے لیے ایک مشکل وقت تھا. سامنے دشمن ٹھہرا ہے اور لوگوں کے ساتھ ٹھہرا ہے، پتہ نہیں کس طرح پیش آ رہا ہے وہ. تو اگر وہ سچ بولتی ہیں تو یہ وفا کے خلاف ہے کہ سچ بولتی ہیں تو وہ پہنچ جائیں گے حضور علیہ السلام کے پاس. یہ تو بے وفائی ہوئی. اگر میں جھوٹ بولتی ہوں تو میں صدیق کی بیٹی ہوں، میں کیسے جھوٹ بولوں. یہ دو راہیں پر ٹھہری. کہتی ہے کہ میں سوچ میں پڑ گئی، لیکن 1 منٹ کے لیے میں نے اپنی ساری قوتوں کو جمع کیا، اللہ سے دل ہی دل میں دعا مانگی کہ یا باری تعالیٰ مجھے طاقت دے دے، سچ بولنے کی طاقت دے دے. پھر اس نے دوبارہ پوچھا کہاں ہے تمہارا باپ صدیق؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کہاں گیا ہے بتاؤ مجھے، تمہیں پتہ ہے. مجھے شک تھا، کسی نے جاسوسی کی کہ حضرت اسماء کو پتہ ہے یہ کھانا پہنچاتی ہیں جہاں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر. تو حضرت اسماء کہتی ہے کہ میں نے اپنی ساری قوتوں کو جمع کر کے اسے کہا ہاں مجھے پتہ ہے، اگر تم پتہ مجھ سے اگلوا سکتے ہو تو اگلوا کے دکھاؤ. مجھے پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، مجھے پتہ ہے میرا بابا کہاں ہے، لیکن اگر تم اگلوا سکتے ہو مجھ سے تو اگلوا کے دکھاؤ. چھوٹی سی بچی ہیں اور سچ کی طاقت دیکھیں، اور اس مشکل کڑے وقت میں بھی انہوں نے سچ کا دامن نہیں چھوڑا. ادھر ابو جہل کو غصہ آیا، اس نے معاذ اللہ آپ کے چہرہ مبارک پر تھپڑ نصیب کر دیا. آپ گری، آپ کے کان سے خون بہنے لگا. خاموش ہو کے وہ چلا گیا. لوگوں نے کہا کہ کیوں عورت کے منہ لگتا ہے، کیوں عورت کو یہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے. تو غصے میں بلبلاتا ہوا واپس چلا گیا. آپ واپس آئیں، آپ نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر کھانا بنایا حضور علیہ السلام کے لیے. کھانا بنا کر باہر آ کر دیکھا کوئی ہے تو نہیں. پھر آپ نے کھانا اٹھایا اور غار ثور کی طرف چل پڑے. کوئی اگر آج جائے غار ثور کا، دیکھے کہ غار ثور کا سفر کتنا مشکل ہے. آپ اکیلی رات کے اندھیرے میں کھانا پہنچا کر آتے تھے. کھانا لے کر جب آپ غار ثور میں پہنچی، منہ پر کپڑا لپیٹا ہوا ہے، پریشان ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حالت دیکھ کر پوچھتے ہیں بیٹا کیا معاملہ ہے، آج کیوں پریشان کیوں ہو؟ تو پہلے تو انہوں نے نہیں بتایا. پھر آپ نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کان سے خون بہ رہا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے. پوچھا لیکن بار بار پوچھنے پر بھی نہیں بتا رہی تھی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اسماء بتاتی کیوں نہیں ہو؟ پھر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ تفصیل سے بتا دیا کہ یوں معاملہ ہوا ہے. ابو جہل آیا تھا، میں اس مشکل وقت میں نے سچ کا دامن نہیں چھوڑا. میں نے کہا میں صدیق کی بیٹی ہوں، حضور کی غلام ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گی. میں نے سچ کہا، میں نے کہا میں جانتی ضرور ہوں لیکن بتاؤں گی نہیں. اس لیے اس نے مجھ پر ظلم کیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب وہ صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو آئے تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑے. آپ نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. آپ نے دعا کی یا باری تعالیٰ میں صدیق اور اس کے خاندان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا، تو بھی ان سے راضی ہو جا. اب یہ سچائی کہاں تک لے آئی؟ یہ سچائی سرکار علیہ السلام تک لے آئی اور اللہ کی رضا تک لے آئی. یہ جو سچائی کا راستہ ہے یہ اللہ ہے. جھوٹ تو مذاق میں بھی بولنا حرام ہے. ایک صحابیہ تھی، دروازے پر ٹھہر کر اپنے بچے کو بلا رہی تھی کہ بیٹا اندر آ جاؤ، میں تمہیں ایک میٹھی چیز دیتی ہوں. میرے آقا علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا. تو آپ نے پوچھا کیا تم واقعی اس کو کوئی چیز دینے والی تھی یا ویسے اس کو بہانے کے ساتھ بلا رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور، میں واقعی میں نے چیز رکھی ہوئی ہے، میں اپنے بچے کو بلا رہی ہوں. تو آپ نے کہا سارے ہی ہم جھوٹ بولتے ہیں، سچ کا تو نام و نشان ہی باقی نہیں رہا. ایک دکاندار ہے، کپڑے کے بارے میں اتنی تعریفیں کر رہا ہے، اتنی تعریفیں کر رہا ہے، ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ بندہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. ہم دل میں سوچ رہے ہیں بندہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کپڑا یہ بیکار ہے. یا جو ایک لیڈر تقریر کر کے واپس جاتا ہے تو نیچے والے کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کے ووٹر سپورٹر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتنے وعدے کر کے گیا ہے کہ سب جھوٹ ہے، یہ کچھ بھی نہیں کرے گا. تو سچ کہاں ہے؟ ہم سچ کیسے ڈھونڈیں، کہاں سے ڈھونڈیں؟ جب ہم خود سچ بولنا شروع کر دیں گے تو ہمیں سچ مل جائے گا. پھر ہمیں
सच मिल जाएगा। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर पाक अलैहिर्रहमा की वालिदा कहती बेटा नमाज पढ़ो, अल्लाह शक्कर देगा, अल्लाह शक्कर देगा। फिर चुपके से वो शक्कर रख भी देती थी मुसल्ले के नीचे। तो एक दफ़ा बाजार चली गई, नमाज का वक्त हो गया। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन बच्चे थे, गंज शक्कर पाक अलैहिर्रहमा बच्चे थे, नमाज मुसल्ला बिछाया, नमाज शुरू कर दी। वो तो आदत थी कि नमाज के बाद जब मुसल्ला उठाते तो नीचे शक्कर होती थी, वो खाते शौक से। उस वक्त बच्चों की सबसे बड़ी चीज़ भी शक्कर ही होती थी। तो उधर वो माँ को ख्याल है कि नमाज का वक्त हो गया, मेरे बेटे ने नमाज पढ़ रहा होगा। उसने दिल ही दिल में दुआ की, या बारी ताला आज मेरी लाज रख लेना, अब मेरी सच की लाज रख लेना। इधर बाबा फरीदुद्दीन ने सलाम फेरा, इधर मुसल्ला उठाया तो नीचे बाकी शक्कर पड़ी। अल्लाह ने अपनी जो वलिया की लाज रख ली और शक्कर जन्नत से पहुंचा दी। माँ दौड़ गई, वापस आई, उसने देखा कि बेटा नमाज पढ़ के मुसल्ला बिछा रहा है, मुसल्ला लपेट रहा है। तो उसने चेहरे की तरफ देखा, उसके चेहरे की तरफ देखा तो बड़ी हैरान हुई कि बच्चा बड़ा खुश है। तो बच्चे ने कहा अम्मा जान आज जैसी शक्कर मिली है ना पहले कभी नहीं मिली। तो वो आई जन्नत से थी, वो अल्लाह ने दी। ये सच का सिला था, अल्लाह ने मदद फरमाई, ये सच का सिला था। आज हम सच बोलना नहीं चाहते, हम सच बोलने की कोशिश नहीं करते। सच से बड़ी ताकत मिलती है, रूहानी ताकत मिलती है। एक एक लफ्ज पर हम गौर करें, एक एक मामले में हम थोड़े थोड़े ऐसे कामों में झूठ बोल जाते हैं जहाँ पे झूठ बोलना जरूरी भी नहीं होता। अब किसी के घर जा रहे हैं तो वो पूछेगा अभी कहाँ पहुँचे, इतनी देर से मैं इंतजार कर रहा हूँ, अभी आप घर से निकले नहीं है। तो हम कह देते हैं बस आपके करीब आ गया हूँ, बस 2 मिनट में पहुँच गया हूँ। ये तो झूठ है। तो इस तरह के झूठ जिसका कोई फायदा नहीं, आप सच बोल दें भाई मुझे देर हो गई, अभी मैं घर से निकला नहीं हूँ, अब यहाँ से निकल रहा हूँ, आपके पास पहुँच जाता हूँ। जो सच बोलने की जब कोशिश करेंगे, इरादा करेंगे तो सच्चे बनेंगे। अगर इरादा नहीं करेंगे तो शैतान आपसे झूठ बुलवाता रहेगा। तो मेरे दोस्तों ये सच्चाई एक पहली चीज़ है जो तसव्वुफ या मार्फत इलाही के लिए ये शर्त लाजिम है। दूसरा मैंने कहा था कि हलाल कमाए, ये दोनों चीज़ें। तीसरा जो हमारे मशाइख उज़ाम फरमाते हैं वो है खुददारी, कि बंदे को खुददार होना चाहिए। खुददारी का हुक्म आका अलैहिस्सलाम ने किया है। जैसे हज़रत सुबान है, बड़े मीठे सहाबी हैं, ये वो सहाबी जिन्होंने कहा था कि या रसूलुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल हमारा दुनिया में आपके बगैर दिल नहीं लगता तो जन्नत में कैसे लगेगा, जन्नत में आपके बगैर कैसे गुजारेंगे। तो उसी वक्त आयत नाज़िल हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए मेरे महबूब इनसे फरमा दो जो आपकी गुलामी करेगा मैं उसको आपका पड़ोस अता कर दूँगा, जन्नत में आपका पड़ोस अता कर दूँगा। अब मेरे आकर हज़रत सुबान से वादा ले रहे हैं, क्या है हज़रत ए सुबान मुझसे एक वादा करो, मैं तुमसे एक वादा करता हूँ। तुम मुझसे वादा ये करो कि तुम किसी से सवाल नहीं करोगे, किसी से के आगे अपना हाथ नहीं फैलाओगे, किसी से सवाल नहीं करोगे, किसी से कोई चीज मांगोगे नहीं। तो इस बदले में मैं तुमसे वादा करता हूँ अल्लाह तुम्हें बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इतनी बड़ी बात है कि सवाल नहीं करना किसी के सामने, अल्लाह के सामने सिर्फ सवाल करना है, अपनी हाजत अल्लाह के सामने रखनी है, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करनी है। बल्कि यहाँ तक कहा गया है अगर तुम्हारे जूते के तस्मे की भी तुम्हें ज़रूरत हो, छोटी सी चीज़ है जूते का तस्मा, वो भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दो। अगर तुम्हें इंतहाई अशद ज़रूरत है वो भी तुम अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दो। लोगों के सामने हाथ मत फैलाना, लोगों के सामने हाथ फैलाने से तुम्हारी खुददारी जाती रहेगी। तो हज़रत सुबान कहते हैं मैंने कभी भी लोगों के सामने सवाल नहीं किया। इसी तरह हज़रत हकीम हज़ाम थे, उनसे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपना काम खुद करना, हमेशा अपना काम खुद करना। तो एक दफ़ा बुजुर्ग भी थी, बुजुर्ग लोग काफ़ी उम्र के थे, तो घोड़े पर सवार थे, तो आपका जो एक जूता जो है ना वो नीचे गिर पड़ा, तो गुलाम साथ है, काफ़ी रोसा में आपका तस्करा था। तो गुलाम भी ठहरे हुए, आपने उनको नहीं कहा कि मेरा जूता उठा, खुद नीचे उतरे, फिर वापस जब चढ़ने में तकलीफ हुई तो गुलामों ने कहा हुजूर अब तो हमें कह देते कि हम आपको ये उठा देते। तो उन्होंने कहा कि मैंने हुजूर से वादा किया हुआ, मैं अपना काम किसी को नहीं कहूँगा,
تو یہ خودداری جو ہے نا یہ ہمارے درجات بلند کرتی ہے، یہ عزت و معیار کو بڑھاتی ہے۔ تو اپنا کام حتی الامکان خود کرنے کی کوشش کریں اور کسی کے سامنے سوال مت مانگیں، بلکہ اگر کسی چیز کی حاجت بھی ہے اس کا بھی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اگر تم تنگ دست ہو، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو صدقہ دے کر میرے ساتھ سودا کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ سودا کرو، جب وہ خود فرما رہا ہے میرے ساتھ سودا کرو، صدقہ دو کہ میں تمہارے مال کو بڑھا دوں گا۔ ہم صدقہ نہیں دیتے، لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ خودداری کے عین متضاد ہے۔ یہ ہمیں گرا دیتی ہے لوگوں کے نظروں میں بھی اور ہمارے ایمان کو بھی کمزور کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس معرفت الہی کے راستے میں یہ جو چیزیں ہیں ان کو اپنانے، ان کو صحیح طور پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔